अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हम मिर्ज़ा ग़ालिब की जो ग़ज़ल आपके लिए लेकर आए हैं, उसमें कुल 3 आशार हैं, यानी 3 शेरों पर मुश्तमिल ग़ज़ल है। इसका पहला शेर है, दूध को आज उसके मातम में स्याह पोशी हुई, वो दिले सोज़ां के कल तक शम्मे मातम ख़ाना था। दूध का मतलब होता है धुआं, मातम का मतलब होता है रोना पीटना, स्याह पोशी का मतलब होता है काले रंग का लिबास पहनना। स्याह काले को कहते हैं और पोश कहते हैं पहनने को। सोज़ां का मतलब होता है जलता हुआ, वो दिले सोज़ां यानी वो दिल जो जल रहा हो। शमा कहते हैं, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, किसे इसका मतलब बताने की ज़रूरत नहीं। मातम खाना उस जगह को कहते हैं कि जहाँ पर रोया जाता है, पीटा जाता है, यानी जहाँ पर मातम होता है। ये शेर मिर्ज़ा ग़ालिब का दुख की कैफियत में कहा हुआ महसूस होता है। अपने दिल को एक तरह से मातम खाना बनाकर पेश किया है इस शेर में। कहते हैं कि मेरा जलता हुआ दिल मातम खाने की शमा बना हुआ था, यानी जिस जगह मैं रह रहा था, जिस माहौल में मैं था, जिस समाज में या जिस माशरे में या जिस दुनिया में मैं था, तो वो मेरे लिए एक मातम खाने की तरह थी। यानी वहाँ मुझे कभी कोई सुख नहीं मिला और मैं हमेशा दुखी रहा और मैं हमेशा रोता ही रहा। तो मेरा दिल जो था वो उस मातम खाने की शमा की तरह था, यानी उसमें वो उजाला करके रखता था। और आज वो शमा गुल हो गई और यानी मेरा दिल बुझ गया। अब दिल बुझने से आप कई माने ले सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आज मैं मर गया, या ये भी हो सकता है कि आज मेरा दिल बिल्कुल ही टूट गया, आज मुझ पर बहुत ज़्यादा मायूसी है, आज मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ। कुछ भी कहा जा सकता है, क्योंकि अब दिल बुझ गया है तो दिल बुझने के कई माने हो सकते हैं। तो कहते हैं कि आज वो शमा जो मेरे दिल की थी वो बुझ गई। अच्छा, आपने देखा होगा, आप में से अक्सर लोगों ने देखा होगा कि कैंडल लाइट होती है, जैसे कैंडल होती है शमा या मोमबत्ती, कि अगर आप उसको बुझा दें तो बुझने के फौरन बाद उसमें से धुआं निकलता है और काले रंग का धुआं होता है, यानी स्याह होता है, अगर आप इसको फारसी में कह लीजिए तो। तो कहते हैं कि वो जो धुआं उठा मेरे दिल से वो स्याह रंग का था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी शमा को बुझा दिया जाता है तो उसमें से जो धुआं निकलता है वो स्याह रंग का होता है। तो इसी तरह जब मेरे दिल की शमा बुझी तो उसमें से स्याह रंग का धुआं निकला, और धुआं जो था वो मेरे दिल के मातम की वजह से, यानी मेरा दिल जब ख़त्म हो गया तो उसका मातम धुएं ने इस तरह किया कि उसका रंग स्याह पड़ गया। इस शेर को अगर आप मज़ीद खोलना चाहें तो इसकी कई बहुत सारी परतें हैं, और जैसा कि हमने पहले कई मरतबा आपसे अर्ज़ किया है कि मिर्ज़ा ग़ालिब को समझने के लिए उनके कलाम की जब भी हम कोई माने करने बैठते हैं तो हमारे सामने नए नए माने ही आते हैं। मिर्ज़ा ग़ालिब इस मानों में तो मुश्किल शायर नहीं है, बल्कि एक वसी शायर हैं। उनका जो कैनवस है वो बहुत ही बड़ा है, इतना बड़ा है कि जब आप उसके किसी माने को तलाश करने की कोशिश करते हैं तो आप हर मर्तबा एक नई सिमत, एक नई ओर चले जाते हैं। तो इसमें भी उन्होंने, हम हम पर यही माने करके बात ख़त्म करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने ये बताया है कि मेरा दिल जब बुझ गया तो फिर भी मातम ख़त्म नहीं हुआ। ये जो मेरे दिल की शमा थी जब ये जल रही थी और जब ये बुझी तो उसका धुआं भी स्याह रंग का निकला। तो इसका मतलब कुल मिलाकर शेर का ये हो सकता है कि शायर या जिसके लिए बात की है वो मिर्ज़ा ग़ालिब अपने लिए भी यानी बात कर सकते हैं। तो वो कहते ये हैं कि जब किसी आदमी का दिल मुसलसल जलता रहता है तो जब वो बुझ जाता है तो उसके बाद भी उसके दुख और उसके गम ख़त्म नहीं होते। दूसरा शेर है, साथ जुम्बिश के बैक बर्खास्तन तय हो गया, तू कहे सहरा गुबारे दामने
دیوانہ تھا۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے برخاستن۔ برخاستن فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اٹھ جانا۔ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ مجلس برخاست ہو گئی۔ مجلس برخاست ہونے کا مطلب یہ، یا محفل برخاست ہو گئی، کہ وہاں سے لوگ اٹھ گئے۔ صحرا ریگستان کو کہتے ہیں، ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر ریت ہوتی ہے۔ اور غبار دامن، یعنی غبار دامن، دامن کے ساتھ جو خاک لگی ہوئی ہو۔ دیوانہ کا مطلب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دیوانہ بہت عام لفظ ہے، اور ہم آپ کو کتنی ہی مرتبہ یہاں پر جو ہم نے آپ کو ان شعروں کی شرح کی ہے اس میں اس کا مطلب بتاتے رہے ہیں۔ پاگل ہے، سودائی کہہ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے۔ کہتے ہیں کہ میں اٹھا۔ جب آپ اٹھتے ہیں کسی جگہ سے تو ظاہر ہے کہ آپ کا جو آپ نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، آپ نے لباس پہنا ہوتا ہے، تو وہ ہلتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور ذرا سی میرے لباس کو جنبش ہوئی تو ایسا لگا کہ جیسے میں نے پورا صحرا طے کر لیا، اس کا کوئی حصہ باقی نہیں رہا۔ یعنی صحرا نہیں تھا، دیوانے کے دامن کا غبار تھا کہ ذرا سا جھٹکا اور جھڑ گیا۔ اس شعر میں مرزا نے اپنا وہی مضمون پیش کیا ہے کہ پوری کائنات ہمارے جنون عشق کی تسکین کے لیے کافی نہیں ہے، یہ تو ایک جنبش ہی میں ختم ہو گئی۔ اب یہاں سے اس شعر کے آپ مجازی معنی کسی طور پر نہیں لے سکتے۔ یہ شعر خالصتاً حقیقی عشق حقیقی کی ترجمانی کرتا ہوا شعر ہے۔ یعنی اس شعر میں غالب یا شاعر یا بات کہنے والا کسی عام دوسرے انسان کے لیے، جس کو وہ اپنا محبوب سمجھتا ہے، اس کے لیے بات نہیں کر رہا ہے۔ یہ بات ساری کی ساری جو ہے یہ خدا کی ذات تک ہے، رب کے لیے ہے، اوپر والے کے لیے ہے، آپ کوئی بھی نام دے لیجئے، اس ہستی کے لیے ہے جو کسی کی سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کا جب ہستی اتنی بڑی ہے تو اس کا عشق بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ تو کہتے یہ ہیں کہ ہم تو اس کو اتنا ہم نے تلاش کیا، اس قدر ہم نے اس کو ڈھونڈا اور اس کے عشق میں ہم پاگل ہوئے کہ پورا صحرا جو پتہ نہیں کتنا بڑا ہوتا ہے وہ اس کو ہم نے اپنے دامن میں لے لیا۔ یعنی اس قدر زیادہ تلاش کے بعد بھی وہ نہیں ملا، اور ہم نے اتنے صحرا طے کیے، اتنی مدت گزار دی اس کو تلاش کرنے میں، اس کے عشق میں دیوانہ ہو کر، تو صحرا ایسا ہو گیا ہمارے لیے جیسے وہ ہمارے دامن میں سما گیا ہو، کہ جب ذرا ہم اٹھتے ہیں اور دامن جھٹکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ صحرا میں بھی دھول، خاک، مٹی اڑتی رہتی ہے، تو وہ اس کی طرح کا ہو گیا، اور ہمیں ایسا محسوس ہوا گویا پورے کا پورا صحرا جو ہے وہ ہمارے دامن میں سما گیا ہے۔ یہ بھی عشق کی ایک بہت لمبی چوڑی منزل ہے، جس کو آپ جتنا لمبا کرتے چلے جائیں گے وہ اتنی لمبی ہوتی جائے گی۔ بہرحال آپ اس کے بس مختصر سے یہ معنی اس شعر کی یاد رکھیے کہ جب عشق کی انتہا ہو جاتی ہے تو صحرا نہیں رہتا، بلکہ وہ ایک دامن میں سما جانے والی چیز بن جاتی ہے۔ آئیے اب اس کا آخری شعر دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھ اس کے سادے سمینو دستے پر نگار، شاخ گل جلتی تھی مثل شمع، گل پروانہ تھا۔ مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیجئے یا جان لیجئے۔ سعد کہتے ہیں کلائی کو، اور سمین کہتے ہیں چاندی کو، اور دست کہتے ہیں ہاتھ کو، پر نگار جس کے اوپر طرح طرح کے نقش بنے ہوئے ہوں، مثل شمع کی طرح، یعنی کسی بھی موم بتی کی طرح سمجھ لیجئے آپ۔ کہتے یہ ہیں کہ میرے محبوب کی چاندی جیسی کلائی اور دستے پرنگار یعنی رنگے ہوئے ہاتھ دیکھ کر پھول کی شاخ شمع کی مانے جلنے لگی اور پھول اس کا پروانہ بن گیا۔ شعر میں کوئی بہت زیادہ بڑا فلسفہ نہیں ہے، اپنے محبوب کی تعریف کی ہے، اس کی کلائی کی اور اس کے ہاتھوں کی، اور کہتے یہ ہیں کہ اس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں اور اس کی جو کلائی ہے وہ ایسی ہے کہ جیسے کہ چاندی ہوتی ہے۔
تو آسان سا مطلب ہے کہ میرے محبوب کی چاندی جیسی کلائی ہے اور رنگے ہوئے ہاتھ ہیں، اس کو دیکھ کر پھول کی شاخ شمع کی مانند جلنے لگی اور پھول اس کا پروانہ بن گیا۔ مطلب یہ ہے کہ میرے محبوب کے جو ہاتھ ہیں وہ اس قدر خوبصورت ہیں، اس کی کلائی اتنی دلکش ہے، اور اس کے جب رنگے ہوئے ہاتھ ہوتے ہیں تو وہ جو شاخ ہے پھولوں کی، پھولوں سے بھری ہوئی، تو اس پر جو پھول لگے ہوئے ہیں، اب محبوب نے ممکن ہے کہ پھول توڑنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا ہو، تو اس کے ہاتھوں کے اوپر اس کے ہاتھ کی خوبصورتی سے پھول اس طرح کا ہو گیا جیسے کہ پروانہ ہوتا ہے، اور اس کی جو کلائی تھی یا اس کے ہاتھ تھے وہ شمع کی طرح ہو گئے، اور پھول اس کے گرد کسی پروانے کی طرح منڈلانے لگا۔ اچھی بات ہے، کچھ نیا پن ضرور دکھائی دیتا ہے شعر میں مرزا غالب کے، لیکن کوئی فلسفیانہ بات نہیں ہے جیسے کہ مرزا غالب کا طریقہ ہے کہنے کا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر بھی اپنے محبوب کے حسن کی بے پناہ تعریف کر دی کہ بھئی ہمارا محبوب تو جب ہاتھ بڑھاتا ہے پھول توڑنے کے لیے تو اس کے رنگے ہوئے ہاتھ اور اس کی چاندی جیسی جو کلائی ہے وہ پھول کے لیے اس شمع کی طرح بن جاتی ہے جس کے گرد پروانہ چکر لگاتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ مرزا غالب کی غزل کے 3 اشعار تھے جن کے مشکل الفاظ کے معنی ہم نے آپ کو بتایا اور کچھ اس کی شرح کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو اگر کچھ مشکل لگا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا دیجیے گا، اور اس کے بعد آپ سے اب مزید کیا عرض کریں سوائے اس کے کہ اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں۔ آپ سے پھر غالب کی یا کسی اور شاعر کی کسی اور غزل کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔